نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. حرمات الحدود کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ شریعت میں ہر کام کی ایک حد ہے. اب اس حد سے نہ کمی کرنی چاہیے نہ زیادتی کرنی چاہیے، افراط اور تفریط دونوں سے بچنا چاہیے. اور اس کی ایک مثال یہ بیان کی کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنا، اور اس کا جو منشا ہے صرف نام و نمود اور تفاخر، فخر کے لیے، شہرت کے لیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کا منشا حضرت نے فرمایا کہ تکبر ہے، بڑائی ہے. اور حدیث میں آتا ہے جس دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس پر بات چل رہی تھی کہ آدمی اگر اتنا بخل کرے کہ کفایت کے اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے تو یہ بھی مذموم ہے، اور اتنا کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرے تو یہ بھی مذموم ہے. تو ہر چیز کا اعتدال ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خستہ حالی کے ساتھ آیا. آپ کو اس کی حالت دیکھ کر رنج ہوا. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو خوشحال آدمی ہے. تو آپ نے فرمایا خدا کی نعمت کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ مباحات میں اتنی تنگی کرنا جس سے دوسروں کو یہ گمان ہو کہ اس کے پاس کچھ نہیں، بیچارے پر فاقے گزرتے ہوں گے، ناجائز ہے، کیونکہ اس میں نعمت الہی کی ناشکری ہے. یہی وجہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ سفر پہ جاتے تھے تو پیرانی صاحبہ نئے کپڑے کے جوڑے سی کر دیتی تھی. کہا کہ سفر میں نئے جوڑے پہننا، اگر کوئی پرانے کپڑے ہوں گے کوئی دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب چندہ لینے کے لیے آئے ہیں. تو اچھے اچھے کپڑے بنا کر دیتی تھی، کیونکہ اس میں نعمت الہی کی ناشکری ہے کہ آدمی کے پاس ہے اور پھر اس کا اثر نظر نہیں آ رہا. نیز خوامخواہ اپنے کو بلا وجہ نظروں میں ذلیل کرنا ہے، اور جو کوئی ذلیل نہ بھی سمجھے تو اس کا دل دکھے گا. تو بلا وجہ مسلمانوں کا دل دکھانا بھی برا ہے. صاحبو اس تفصیل سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ شریعت نے جو ہر کام کی حدود مقرر کی ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ کی زندگی راحت کے ساتھ بسر ہو، راحت سے بسر کریں، تکلیف نہ برداشت کریں. اس لیے اتنا خرچ کرنے کی بھی ممانعت ہے جس کا انجام کلفت ہو، اور اتنی کفایت شعاری کی بھی ممانعت ہے جس سے اپنے کو یا اہل و عیال کو تکلیف پہنچے. افسوس اب بھی لوگ شریعت کی قدر نہیں کرتے. غرض خرچ کی بھی ایک حد ہے اور کفایت شعاری کی بھی ایک حد ہے. ان حدود سے باہر قدم رکھنا ہمیشہ موجب کلفت اور گناہ. یہ تو خرچ کے متعلق ہماری حالت تھی. اب دوسری باتوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ اگر کسی نے بولنے کو اچھا سمجھا ہے تو اس کے بولنے کی کوئی حد نہیں. جب باتیں کرنے پر آئیں گے تو گھنٹوں بولتے چلے جائیں گے. نہ غیبت کی پرواہ ہے، نہ شکایت کی، نہ اس کا خیال ہے کہ ہمارے منہ سے بعض باتیں بے تحقیق نکل رہی ہیں، نہ اس کا خیال ہے کہ بعض باتوں میں ہم خود اپنی مدح کر رہے ہیں. اگر ترک کلام کو اختیار کیا تو بس گم سم بنے بیٹھے ہیں، بالکل چپ، اب ضرورت کی بات بھی نہیں کرتے. اگر کسی سے بات بھی کریں گے تو ادھوری، اس کی پرواہی نہیں کہ بات گول مول رہی جاتی ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی. اگر کسی نے کھانے کو اچھا سمجھا
تو وہ ہر وقت کھانے ہی کی فکر میں ہے، لذائذ اور عمدہ غذاؤں میں منہمک ہے، اس کی پرواہ نہیں کہ یہ حلال ذریعے سے حاصل ہوا یہ حرام طریقے سے، بس جو آیا کھانے سے کام ہے۔ کوئی 2 وقت کھاتا ہے تو یہ حضرت 4 وقت پر بھی بس نہیں کرتے، چاہے ہضم ہو یا نہ ہو، ان کا قلہ ہر وقت چلنا چاہیے۔ اور اگر تخلیل غذا کو اچھا سمجھا تو اس میں حد سے بڑھ گئے کہ 2 وقت کی جگہ ایک ہی وقت کھانے لگے، چاہے دماغ خشک ہو جائے، بدن میں ضعف ہو جائے، مگر یہ ایک وقت سے زیادہ کھانا جانتے ہی نہیں، پھر اسی پر بس نہیں بلکہ لوگوں کی برائی کرتے ہیں جو اعتدال کے ساتھ 2 وقت کھانا کھاتے ہیں۔ اب یہ ان سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ دیکھو یہ تو 2 وقت کھانا کھاتا ہے۔ جب بیٹھیں گے تو کم کھانے کے فضائل بیان کریں گے، جس میں در پردہ اپنی تعریف مقصود ہوگی۔ بس ہمارا یہ حال ہے، چوں گر ثنا می شوی سگ می شوی، چوں خوردی تنو بدرگ می شوی، کہ جب بھوکا ہوتا ہے تو کتے کی طرح حریص ہوتا ہے، اور جب کھانے کو ملتا ہے تو تند و بدرگ ہو جاتا ہے، تند و بدرگ ہو جاتا ہے۔ غرض ہماری کسی کام کی بھی حد مقرر نہیں، جو کام ہے حد سے باہر ہے۔ صاحبو، نماز سے بہتر کیا چیز ہے؟ اگر حدود نہ ہو تو اس کی کوئی حد نہ ہونی چاہیے تھی، بس یہ حکم دے دیا جاتا کہ جتنی چاہے نماز پڑھتے رہو اور جب چاہو پڑھ لو، حالانکہ ایسا نہیں۔ چنانچہ طلوع فجر کے بعد سے فرض ادا ہونے تک 2 سنتوں سے زیادہ نفل مکروہ ہے، صبح صادق کے بعد، اور فجر و عصر کے فرضوں کے بعد بھی طلوع و غروب تک نفلیں پڑھنا مکروہ ہے، اور عین طلوع اور غروب اور استوا کے وقت تو کوئی نماز بھی جائز نہیں، نہ فرض نہ نفل، بجز اسی دن کے عصر کے، اور وہ بھی کراہت کے ساتھ۔ پھر ہر نماز فرض کا وقت مقرر ہے، یہ نہیں کہ ظہر کی نماز عصر کے وقت پڑھ لو، عصر کی مغرب کے وقت۔ اسی طرح روزہ کیسی عمدہ عبادت ہے، مگر اس کے واسطے بھی حدود ہیں، یہ نہیں کہ جب چاہو روزہ رکھ لو۔ سال بھر میں بعض ایام ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی عید کے دن اور بقرعید کے دن اور ایام تشریق میں روزہ مکروہ تحریمی ہے۔ حج کیسی اچھی عبادت ہے، مگر اس کے واسطے بھی حدود ہے۔ عرفات میں جانے کا خاص دن مقرر ہے، منا میں آنے کا خاص دن معین ہے، ان تاریخوں کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ حدود نہ ہوتے تو جب چاہتے حج کر لیتے، مگر اب اگر عرفات کا دن نکل جائے تو سال بھر تک حج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح احرام باندھنے کے مہینے مقرر ہیں، اشہر حج سے تقدیم احرام مکروہ ہے، یعنی شوال سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھ سکتا، اور اشہر حج شوال سے شروع ہوتے ہیں، وہ ان سب میں حج نہیں ہوتا۔ حج صرف ذی الحجہ کی بعض تاریخوں میں ہوتا ہے، مگر ان مہینوں میں احرام باندھنے کی اجازت ہے کہ یکم شوال سے کوئی چاہے حج کا احرام باندھنا تو باندھ سکتا ہے، ان سے پہلے احرام باندھنا مکروہ ہے۔ بس یہ مہینے چونکہ محل احرام ہے اور احرام شرط حج ہے، اس لیے ان سب کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ غور کیجئے ان اعمال سے بڑھ کر کون سا عمل ہوگا، مگر ان سب کے لیے حدود ہیں۔ اسی طرح معاملات کو دیکھ لیا جائے، ان میں بھی حدود ہیں۔ نکاح کی بھی ایک حد ہے کہ 4 بیویوں سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اسی طرح ہر عورت سے نکاح جائز نہیں، بلکہ بعض سے حلال ہے اور بعض سے حرام۔ بہت سی عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں، اور بعض رضاع کی وجہ سے، بعض مصاہرت کی وجہ سے۔ بیع و شرع کے بھی حدود ہیں، بعض صورتیں ربا میں داخل ہیں اور بعض صورتیں بیع فاسدہ ہیں، اور بعض صورتیں بیع باطلہ ہیں۔ حق تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا احکام کو ذکر فرما کر اکثر موقع پر تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، یہ فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام احکام شرعیہ حدود ہی ہیں۔ چنانچہ روزے کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے پاس بھی نہ جاؤ۔ طلاق کے مسائل کے بعد فرمایا ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها،
یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، پس ان سے تجاوز نہ کرو۔ گویا تمام شریعت میں حدود ہی حدود ہیں، ان کو محمل سمجھنا کتنی بڑی غلطی ہے، مگر آج کل اس میں ابتلا عام ہو رہا ہے۔ لوگ عام طور پر کاموں میں حدود کی رعایت نہیں کرتے، اس لیے ضرورت ہے کہ اس مبحث پر قدر گفتگو کی جائے اور احکام کی حدود سے لوگوں کو مطلع کیا جائے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا، حق تعالی نے بعض احکام بیان فرما کر تلک حدود اللہ فرمایا کہ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں۔ مجھے اس آیت کا اخیر حصہ مقصود ہے، پہلا حصہ مقصود نہیں۔ شاید آپ کو پوری آیت سن کر تعجب ہوا ہوگا کہ طلاق کے ذکر کو اس مقام سے کیا مناسبت، مگر میں نے پوری آیت کو تبرکاً پڑھ دیا ہے۔ مقصود اخیر کا حصہ ہے، کیونکہ اس میں رعایت حدود کی تاکید مخصوص طور پر مذکور ہے، جو دوسرے مقام پر نہیں۔ حق تعالی نے اس جگہ اول طلاق کے احکام بیان فرمائے، اس کے بعد ارشاد ہے تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہے، اور جو شخص اللہ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ظلم اخروی تو ظاہر ہے کہ تعدی حدود سے گناہ ہوتا ہے، یعنی بار بار گناہ کرنے سے، جس کا نتیجہ آخرت میں بہت سخت ہے، تو یہ شخص اپنے ہاتھوں مصیبت آخرت کو خریدتا ہے۔ مگر تعدی حدود میں اپنے نفس پر ظلم دنیاوی بھی ہے، کیونکہ اوپر معلوم ہو چکا کہ ان حدود کے مقرر کرنے سے یہ بھی مقصود ہے کہ لوگ راحت کی زندگی بسر کریں، تو ان سے تعدی کرنے میں دنیاوی پریشانی بھی ضرور لاحق ہوتی ہے، لہذا اس میں اپنے نفس پر ظلم دنیاوی بھی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ تم نہیں جانتے، ممکن ہے حق تعالی اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دیں۔ یہ حکمت ہے ان حدود کی جو طلاق کے متعلق اس جگہ ذکر کیے گئے، اور یہی وہ مضمون ہے جو اس مقام میں خاص طور پر مذکور ہے، دوسرے مقام پر مذکور نہیں۔ لا تدری، تم نہیں جانتے میں خطاب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حقیقت میں خطاب امت کو ہے، جیسے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، کہ اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو، میں اول ندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور آگے طلقتم صیغہ جمع کا ہے جس کے مخاطب سب ہیں، اور نقطہ اس میں یہ ہے کہ بتلا دیا گیا کہ امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنا گویا امت کو ندا کرنا ہے۔ اسی طرح لا تدری، تم نہیں جانتے، اس میں گو خطاب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن واقع میں یہ خطاب عام ہے، اور اس میں بھی وہی نقطہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت میں ایسا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا گویا امت کو خطاب کرنا ہے۔ الغرض لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ تم نہیں جانتے، ممکن کہ حق تعالی اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ اس میں ایک حکمت کی طرف اشارہ ہے، اور گو حق تعالی کے ذمے حکمت کا بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے میں اور حق تعالی میں حاکم و محکوم کا علاقہ ہے، ہم محکوم اور وہ حاکم، برابری کا علاقہ نہیں۔ اور حکمت بیان کرنا دوستوں اور بھائیوں میں مناسب ہوتا ہے، کیونکہ وہاں حکومت نہیں ہے۔ بس دوستوں اور بھائیوں سے جب کوئی کام لینا ہو تو وہاں احکام کی حکمت بتلانا ضروری ہے، لیکن حکام وقت اپنے احکام میں حکمتیں نہیں بیان کیا کرتے، وہ اپنی حکومت کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو حکمتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بس جو نہ مانے گا مجرم ہوگا اور سزا بھگتے گا۔ اسی قاعدے پر حق تعالی کے ذمے بھی حکمت بیان کرنا مقصود نہیں، لیکن ان کی رحمت نہایت درجہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سامعین کی اصلاح ہو ہی جائے، کیونکہ بعض ایسے بھی ہیں جو بدون حکمت کے دل سے احکام کو نہ مانیں گے،
اس لیے کہیں کہیں انہوں نے احکام کی حکمت بھی بیان کر دی، مگر بعض جگہ نہیں بھی بیان کی، تاکہ سامعین کو حکمت معلوم کرنے کی عادت نہ ہو جائے، اور کسی جگہ حکمت غامض ہوتی ہے جو ہر شخص نہ سمجھ سکے گا، اور عادت پڑ گئی ہے حکمت سن کر عمل کرنے کی، تو وہ عمل بھی نہ کرے گا اور گنہگار ہوگا۔ اس لیے خدا تعالی نے تو ہر جگہ حکمت بیان کی، نہ یہ کہ کہیں بھی ذکر نہ ہو۔ اب پوری آیت کی تفسیر سنیے، اس سے اس حکمت کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ حق تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کو زمانہ عدت سے پہلے طلاق دو۔ یہاں سب کے نزدیک حسب روایت لعدتہن کے معنی فی قبل عدتہن ہے، یعنی ان کی عدت سے پہلے۔ پھر قبل کے معنی میں حنفیہ اور شافیہ کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک عدت حیض سے شمار ہوتی ہے، تو ان کے نزدیک قبل کے معنی استقبال و آمد کے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ حیض آنے سے پہلے یعنی طہر میں طلاق دو، پاکی کی حالت میں۔ اور شافعیہ کے نزدیک عدت طہر سے ہے، ان کے نزدیک قبل کے معنی ابتدا کے ہیں، یعنی زمانہ عدت کے شروع میں طلاق دو۔ اس کا حاصل بھی وہی ہوا کہ طلاق طہر میں ہونی چاہیے، لیکن جس طہر میں طلاق دی جائے گی حنفیہ کے نزدیک وہ عدت میں شمار نہ ہوگا بلکہ عدت حیض سے شمار ہوگی، اور شافعیہ کے نزدیک وہ عدت طہر بھی عدت میں شمار ہوگا۔ کتب اصول میں فریقین کے دلائل مذکور ہیں، اس وقت میں ان کو بیان کرنا نہیں چاہتا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، یعنی طلاق دینے کے بعد تم عدت کو یاد رکھو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، یعنی طلاق کے متعلق جو خدا کے احکام ہیں ان کے خلاف نہ کرو۔ مثلا یہ کہ حدیث میں 3 طلاق دفعتاً دینے کی ممانعت ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق مت دو، تو ایسا نہ کرو، اور حیض میں طلاق مت دو وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک حکم آگے مذکور ہے، لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، یعنی عدت میں ان مطلقہ عورتوں کو ان کے رہنے کے گھروں سے مت نکالو، اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، مگر ہاں کوئی کھلی بے حیائی کرے تو اور بات ہے، مثلا بدکاری یا سرقہ کی مرتکب ہوں، اس صورت میں سزا کے لیے گھر سے نکالی جائیں، یا بقول بعض علماء کے کہ وہ زبان درازی اور ہر وقت کا رنج و تکرار رکھتی ہوں تو ان کو نکال دینا اور باپ کے گھر بھیج دینا جائز ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، یہ سب خدا کے مقرر کیے ہوئے حدود ہیں، اور جو شخص حدود خدا بندی سے تجاوز کرے گا، مثلا 3 طلاق دفعتاً دے دی یا طلاق کے بعد عورت کو گھر سے نکال دیا، تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی گنہگار ہوا۔ آگے طلاق دینے والے کو ترغیب دیتے ہیں کہ طلاق میں رجعی بہتر ہے، رجعی یعنی ایک طلاق جو ہوتی ہے، طلاق مغلظہ نہ دینی چاہیے۔ فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، اے طلاق دینے والے تجھ کو خبر نہیں، شاید اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد کوئی نئی بات تیرے دل میں پیدا کر دے۔ مثلا طلاق پر ندامت ہو تو رجعی طلاق میں اس کا تدارک تو ہو سکے گا کہ رجوع کر لے گا۔ مفسرین نے لا تدری کی توجیہ میں اختلاف کیا ہے، بعض نے تو یہ کہا کہ ایک طلاق دینی چاہیے، 3 نہ دینی چاہیے، اور ایک توجیہ یہ ہے کہ 3 دفعتاً مت دو، اگر 3 ہی دینی ہو تو ایک طہر میں ایک، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق متفرقاً دینی چاہیے۔ مجھے سب توجیہوں کا بیان کرنا مقصود نہیں، صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس جگہ طلاق کی حد مذکور ہے کہ ایک وقت میں ایک دینی چاہیے، ایک دم سے 3 طلاق نہ دینی چاہیے، اور اس کی حکمت یہ بتلائی کہ تم کو کیا معلوم ہے کہ اس کے بعد تمہارے دل میں کیا نئی بات پیدا ہو۔ تو ایک طلاق دینے میں یا 3 متفرقاً دینے میں مصالح و منافع کی رعایت ہے،
اور 3 دفعتاً دینے میں معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، اب نہ رجوع کا حق ہے نہ اسے، اب جب تک حلالہ نہ ہو دوبارہ اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اگر ندامت ہو کہ پچھتائے کہ بھئی کیوں طلاق دے دی، تو سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج کل لوگوں کو 3 طلاقیں دینے کا بہت شوق ہے، بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ 1 یا 2 سے طلاق ہی نہیں ہوتی، اس کا منشا جہل بالاحکام ہے، اور بعض جانتے ہیں کہ 1 یا 2 سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، مگر وہ 3 اس واسطے دیتے ہیں کہ عورت اس سے مر ہی رہے گی، یعنی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے۔ صاحبو، نکاح تو 1 طلاق سے بھی مر جاتا ہے، نکاح تو 1 طلاق سے بھی مر جاتا ہے، ہاں اس صورت میں سسک سسک کر مرتا ہے کہ عدت کے بعد ٹوٹتا ہے، اور 3 میں اسی وقت مر جاتا ہے۔ تو بعض لوگ عورت کو ستانے کے لیے 3 طلاق دیتے ہیں اور اس کو رجعت کی امید کیوں دلائی، اور بعض یہ سمجھتے ہیں شاید 1 طلاق کے بعد کہیں ہماری رائے بدل نہ جائے اور اس کا رکھنا منظور نہیں، اس لیے 3 ہی دے دیتے ہیں۔ ان کی حالت بہت افسوسناک ہے، خدا نے ان کو عقل اور سمجھ دی تھی، مگر یہ اس سے کام نہیں لیتے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ اگر بعد میں تمہاری رائے بدل گئی اور اس کو اپنے پاس رکھنا چاہا تو اس کی گنجائش رکھنے میں تمہارا کیا حرج ہے؟ کہ اگر 1 دیتے یا 3 الگ الگ دیتے، کم از کم دوبارہ نکاح تو ہو سکتا تھا۔ عقل کی بات تو یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام کرے تو اس کے تمام پہلوؤں کی رعایت کرے، خصوصاً اگر غصے میں ہو، اگر غصے میں ہوا کرتی ہے، اس میں گنجائش رکھنا اور سمجھ کر کام کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ عورت سے محبت ہوتی ہے لیکن اتفاقاً ناگواری پیش آ گئی، ایسی حالت میں 3 طلاق دینا اپنے کو سخت پریشان کرنا ہے۔ جب دل میں اس کی محبت ہے تو جدائی میں کلفت ہوگی، اور اگر ہمت سے کام لیا تو ارتکاب حرام کا بھی اندیشہ ہے۔ بعض دفعہ عورت سے محبت نہیں ہوتی مگر اس سے اولاد ہو چکی ہے، 3 طلاق دینے کے بعد جب اولاد کی ویرانی اور پریشانی کا خیال ہوتا ہے تو سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، کیا بچوں کا کیا بنے گا؟ اگر اولاد کو اس سے جدا کیا جائے تو مرد سے ان کی تربیت اور دیکھ بھال دشوار ہے، اور اگر جدا نہ کیا جائے، اسی کے پاس رکھا جائے تو اولاد کو ماں سے زیادہ ہمدردی ہوگی اور باپ کی خاک بھی وقت ان کے دلوں میں نہ ہوگی، بلکہ اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے کیونکہ اس نے ہماری ماں کو گھر سے نکال دیا۔ بعض دفعہ طلاق کے بعد اس شخص کو دوسری بیوی نہیں ملتی، اور طلاق دینے والوں کو اکثر نہیں ملتی، خاندان میں بدنام ہو جاتا ہے، اس کو کون لڑکی دے، یہ تو ظالم ہے۔ یہ تو ظالم ہے، طلاق دے دیتا ہے، پھر یا تو صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اور ایسے بہت کم ہیں، یا پھر طوائفوں اور لڑکوں سے خراب خستہ ہوتے ہیں جس میں دنیا کی بھی ذلت، آخرت کی بھی بربادی، اور گھر تباہ ہوا وہ الگ۔ کیونکہ عورت کے بغیر گھر کا انتظام نہیں ہو سکتا، تجربہ کر لیا جائے، ان واقعات کی بنا پر شریعت نے طلاق کے لیے بہت حدود مقرر کیے ہیں، اس کو آسان نہیں رکھا۔ اول تو یہ حکم ہے کہ طلاق کو جہاں تک ٹال سکو ٹالو، دوسری تدبیروں سے کام لو، طلاق مت دو۔ چنانچہ فقہی مسئلہ ہے کہ مباحات میں مبغوض پر اللہ کے نزدیک طلاق ہے، یعنی ناپسندیدہ جو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ کو ہے، جو مبغوض ہے، وہ طلاق ہے۔ اور یہ مضمون ایک حدیث کا بھی ہے جس کا مرسل ہونا صحیح ہے اور رفع ضعیف ہے۔ نیز حق تعالی کا ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالی نے بعضوں کو بعضوں پر قدرتی فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال عورتوں پر خرچ کیے ہیں، تو اس میں بتلا دیا گیا کہ عورتیں تمہارے قبضے میں ہیں، ان کی اصلاح کچھ مشکل نہیں، طلاق کی کیا ضرورت ہے؟ اول تم
اول تو خدا نے تم کو قدرتی طور پر عورتوں کا حاکم بنایا ہے، اور دوسرے تم ان پر مالی احسانات کرتے ہو، تو جو عورتیں نیک اور لائق ہیں وہ تو مردوں کے ان فضائل و احسانات ہی کی وجہ سے ان کی اطاعت کرتی ہیں، اور مرد کی عدم موجودگی میں بھی بحفاظت و توفیق الہی اس کی آبرو اور مال کی نگہداشت کرتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اگر تم دو باتوں کی رعایت کرو تو شائستہ اور نیک عورتیں تو فوراً تمہاری تابعدار ہو جائیں گی۔ ایک یہ کہ تم حاکم بن کر رہو، برابری اور غلامی کے ساتھ نہ رہو، کیونکہ جو شخص ابتدا میں عورتوں کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرتا ہے یا ان کی غلامی اختیار کرتا ہے تو پھر وہ ساری عمر اسی برتاؤ کی منتظر رہتی ہے۔ لہذا تم کو اول ہی سے ایسا برتاؤ کرنا چاہیے جیسا کہ حاکم محکوم سے کرتا ہے۔ دوسرے، تم ان کے ساتھ مالی احسانات کرو، مثلا مہر کی ادائیگی میں جلدی کرو، نفقہ اور کپڑے میں تنگی نہ کرو، ان کی دلداری اور دلجوئی کا خیال رکھو۔ اس برتاؤ کی خاصیت ہے کہ شریفوں کے دل کو مسخر کر لیتا ہے، اس کے دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی بہت ہی بدطینت عورت ہو، وہ ممکن ہے کہ اس برتاؤ سے مسخر نہ ہو۔ اس کے لیے آگے دوسری تدبیر بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بد دماغ ہی ہو تو اس کو بھی طلاق دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ حکمت اور تدبیر سے کام لو۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو قرائن سے ان کی بد دماغی کا احتمال قوی ہو، محض گمان اور خیال ہی نہ ہو، تو ان کو اول زبانی نصیحت کرو، اور اگر اس سے نہ مانے تو ان کو خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی کمرہ الگ کر لو، بستر الگ کر لو، یعنی ان کے پاس مت لیٹو۔ اس کا بھی عورت پر بہت اثر ہوتا ہے، اور اس سے بھی نہ مانے تو ان کو اعتدال سے مارو۔ حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ ایسا مارو جس سے ہڈی پر صدمہ نہ پہنچے، خون نہ نکلے۔ سبحان اللہ، کیسی حدود ہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے بہانہ اور موقع مت ڈھونڈو۔ ان اللہ کان علی کبیرا، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی رفعت و عظمت والے ہیں۔ یہ عجیب مراقبہ بتلایا گیا، یعنی اگر تم عورتوں پر زیادتی کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈو گے تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے اوپر بھی ایک حاکم ہے۔ وہ کون؟ حق تعالی۔ ان کے حقوق اور علم و قدرت سب سے زیادہ ہیں، اگر وہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنے لگے اور تم کو مجرم بنانے کے لیے تو بہانے ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں۔ واقعی جرائم بے انتہا ہیں تو تمہارا کہاں پتہ رہے، بس تم کو اپنے محکوموں کے ساتھ ہی برتاؤ کرنا چاہیے جو حق تعالی تمہارے ساتھ کرتے ہیں، کہ باوجود تمہاری نافرمانی کے توبہ اور استغفار کے بعد سب معاف کر دیتے ہیں، اور پچھلے گناہوں کا کچھ اثر نہیں رکھتے، نیز چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو ویسے ہی معاف کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ وضو اور نماز اور جماعت وغیرہ سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبی آمین.